الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ معزز سامعین کرام، مختصر مسائل و احکام رمضان و روزہ اور زکوٰۃ اس کتاب سے آپ کے سامنے درس پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ فضیلت الشیخ مولانا جناب محمد منیر قمر حفظہ اللہ کی تصنیف ہے، اور آج کے درس میں جو بات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ ہے لیلۃ القدر اور اعتکاف، یعنی لیلۃ القدر اور اعتکاف کے مسائل۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں سے ایک ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم سے مسئلہ بالکل واضح ہے۔ ماہ رمضان ماہ قرآن اور لیلۃ القدر شب قرآن ہے، یعنی سورۃ البقرہ، سورۃ الدخان، سورۃ القدر، یہ تمام سورتوں سے اور ان کی آیتوں سے بات ثابت ہے کہ رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، قدر کی رات، اور اسی طرح شب قرآن، قرآن کی رات، یا جو ہے سورہ دخان میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا مبارک رات، یہ سب ایک ہی رات ہے، اس کے مختلف نام ہیں۔ لہذا ہم کو ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ طاق راتوں کی تلاش میں جب ہم ہوں تو قیام اللیل کریں، قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں اور خوب دعا و مناجات کریں۔ اسی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے زیادہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید سورۃ القدر میں اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات کے اگلے دن کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ مسلم شریف کے حدیث سے یہ بات ثابت ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات یہ تھی۔ اگر آپ اس کو جاننا پہچاننا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام سے کچھ اس کی نشانیاں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ اس رات کے اگلے دن کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے سورج کے اندر شعاعیں ہوتی ہیں اور وہ تیزی کے ساتھ زمین پر پھیلتی ہیں، پڑتی ہیں، لیکن اس دن کے سورج میں شعاعیں نہیں ہوگی۔ یہ رات بالکل صاف اور روشن ہوتی ہے، اس میں سکون و دل جمعی ہوتی ہے، نہ گرمی اور نہ سردی ہوتی ہے، اور نہ صبح تک ستارے جھڑتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ باتیں آئی ہوئی ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام سے مختلف اس قسم کی نشانیاں مروی ہیں۔ اسی کی تلاش میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف بھی کیا ہے جانتے ہیں؟ اعتکاف بھی دراصل خصوصی طور پر عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کر لینا، ایک گوشے میں بٹھا لینا تاکہ خوب دل جمعی کے ساتھ عبادت کریں اور لیلۃ القدر کی رات بھی مل جائے جس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ تو اسی کی تلاش میں اعتکاف کیا جاتا ہے، جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بخاری مسلم 21ویں شب کے آغاز میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیں اور فجر پڑھ کر جائے اعتکاف میں داخل ہو جائیں۔ بخاری مسلم الفتح الربانی فتاوی علماء حدیث۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں کہ اعتکاف کے لیے ہم مسجد میں کب آئیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ 21 کی جو شب ہوتی ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے آپ مسجد میں پہنچ جائیں تاکہ آپ شب رات جیسے شروع ہو اس میں آپ داخل ہو جائیں۔ اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ اگر آپ 20ویں روزے کو عصر کی نماز مسجد میں پڑھ لیں اور پھر یہیں بیٹھے اور 21ویں شب شروع ہو جائے تو آپ کو مکمل 10 دن کے اعتکاف حاصل ہو جائیں گے۔ بہرحال اس میں گنجائش ہے، اہل علم نے کہا ہے 21ویں رات میں یعنی مغرب کے بعد بھی آپ مسجد میں آ گئے اور فجر سے پہلے اعتکاف میں اپنی جگہ لے لیے تو انشاءاللہ آپ کا اعتکاف درست ہوگا۔ اعتکاف صرف مسجد، وہ بھی جامع مسجد ہی میں ہو سکتا ہے۔
اعتکاف مسجد میں، بہت سی خواتین گھروں میں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں، یا ایسی مسجدیں جہاں پر جمعہ نہیں قائم ہوتا ہے، جامع مسجد نہیں ہے، وہاں بیٹھنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں جب اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں تو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر ہم ایسی مسجد میں بیٹھیں گے جس میں نماز ہوتی ہے لیکن جمعہ نہیں، تو جمعہ کے لیے ہمیں جامع مسجد جانا پڑے گا، اور خواتین جو گھروں میں بیٹھتی ہیں اس کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں۔ یہ قیاس جو کیا جاتا ہے کہ نماز اللہ کے رسول نے کہا کہ عورتوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تو اس پر قیاس کر کے اعتکاف کو بھی اس میں شامل کیا جاتا۔ بات ایسی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اعتکاف کے تعلق سے ایک بات بیان فرمائی کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم اعتکاف مسجد میں بیٹھے ہو۔ اس سے پتہ چلا اعتکاف مسجد ہی میں بیٹھا جائے گا۔ خواتین بھی بیٹھنا چاہتی ہیں تو ایسی مساجد جہاں باقاعدہ خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہو اور کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو تو وہ عورتیں وہاں پر اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو خواتین کے لیے اور بھی نیک کام کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں نا، اعتکاف ہی تو نہیں ہے، اس لیے خواتین کو اس پر ضد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بخاری مسلم تحفۃ الاحوذی فقہ السنہ فتاوی علماء حدیث، ان تمام سے یہ بات ثابت ہے۔ مباحات اعتکاف، اب سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں کیا چیزیں جائز ہیں؟ اعتکاف کے دوران نہانا، تیل لگانا اور کنگھا کرنا جائز ہے، صحیح بخاری مسلم۔ گھر والوں سے ضروری بات کرنا اور انہیں باہر کے دروازے تک الوداع کرنا، یہ بھی ثابت ہے، صحیح بخاری و مسلم۔ یعنی گھر والوں سے مراد آپ کا کوئی بچہ یا بچی یا آپ کی بیوی آپ سے ملاقات کرنے مسجد میں آ گئے، رات کا وقت ہے یا دن ہی ہو، اگر آپ کو کچھ بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ان کو کم از کم اس مقام تک چھوڑ سکتے ہیں، وہاں تک پہنچا سکتے ہیں جہاں سے کہ وہ اطمینان سے اپنے گھر کو پہنچ جائیں، یہ جائز ہے۔ اسی طرح مسجد میں مخصوص جگہ کپڑا وغیرہ لگا کر بنا لینا، مسجد میں ایک جگہ کپڑا لگا کر ایک جگہ مختص کر لینا اور اسی کے اندر رہنا، عبادت میں وقت گزارنا، یہ جائز ہے، ابن ماجہ کے حدیث سے ثابت ہے۔ ممنوعات اعتکاف، اعتکاف میں کون کون سی چیزیں ناجائز ہیں؟ اعتکاف والا آدمی اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ چھو نہیں سکتا، نہ بوس و کنار کر سکتا ہے، نہ کسی کے جنازے میں شرکت کر سکتا ہے، اور نہ کسی مریض کی مزاج پرسی کر سکتا ہے، ابو داؤد۔ اسی طرح فضول گوئی سے بچیں، یعنی بیکار قسم کے لایانی کاموں میں نہ لگیں، بالخصوص موبائل کا زمانہ ہے، اس کو ساتھ لے کے رات دن آپ موبائل ہی دیکھ رہے ہیں، لطیفے ہی سن رہے ہیں، یا اور کوئی نیوز اور کوئی چینل بدل رہے ہیں، تو کاہے کا اعتکاف آپ کا؟ آپ گھر میں بیٹھتے باقاعدہ اپنا جو کچھ آپ کی خواہشات ہے پوری کر دے۔ تو فضول گوئی سے بچیں، ترمذی و ابن ماجہ۔ البتہ مباح گفتگو وغیرہ میں کوئی حرج نہیں، صحیح بخاری و مسلم۔ معنی یہ ہے کہ موبائل اپنے ساتھ رکھے، وقت ضرورت گھر والے کچھ بات کر لیے، آپ ان کو کوئی چیز یاد آ گئی بتا دیے، کوئی حرج نہیں، لایانی کاموں سے بچیں۔ اسی طریقے سے آپ جنازہ اگر مسجد میں آ گیا، جامع مسجد میں، آپ جنازے میں شریک ہو جائیں۔ آپ باہر نکلے کسی کام سے، ایسے کام جو ضروری ہیں، پیشاب و پاخانے کے لیے باہر آپ نکلے، ہو سکتا ہے مسجد کے احاطے میں ایسا انتظام نہ ہو، یا گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں، آپ گھر گئے کھانا لے آنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے یا کپڑے بدلنے کے لیے، کوئی بھی ایسی حاجت ہو سکتی ہے۔ آج یہ تمام ضروریات تو پوری ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے شہروں میں، ممکن ہے کسی مقام پر یہ تمام انتظامات نہ ہو، آپ جا رہے ہیں، کوئی مریض آدمی سامنے سے آ رہا ہے تو آپ پوچھ سکتے بھائی کیسی آپ کی طبیعت ہے، لیکن یہ کہ اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر نہیں جا سکتے۔ تو یہ تمام وہ مسائل ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، جو اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، ان کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔